سامنے یہ جو فتنہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل۔ یہ بہت بڑا اس وقت میں ہمارے شہر میں ایسے 7 فتنے ہیں جن کو میں آپ حضرات کے سامنے ایک سبق کے طور پر پیش کروں گا۔ اس میں جو بھی خامیاں ہوگی آپ حضرات اپنے علم نظر سے ہماری اصلاح فرما دیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ یہاں جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، اور آپ کے علاقے میں اللہ خیر کرے آپ حضرات کے ذریعے سے پوری امت جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں انشاءاللہ آخری دم تک وہ آپ ہی کے پیچھے پڑھتے رہیں اور اسی مسجد میں حاضر ہوتے رہیں، اسی رب کو اپنا رب مانتے رہے اور اسی نبی کو آخری نبی تسلیم کرتی رہے جو ازل سے اور ابد تک کے لیے طے ہو چکا ہے۔ تو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں تھوڑا بلر سے ہے، یہ اس میں تصویر تھوڑی سی کم نظر آئے گی، پھر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ شکیل بن حنیف، تھوڑا آگے بڑھیں، یہ ہاں جی ایک کام کیجیے آپ چھوڑ کے شکیل بن حنیف، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے کسی چیز کا کوئی دعویٰ کرے یا کسی کو منانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے ہم ان کے کیریکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اخلاقیات کو اور ان کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ آدمی واقعتاً ان کی بات کچھ سننے کے قابل ہے یا بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے ایسے دعوے دار جو الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن عوام الناس کو کس طریقے سے یہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کا مبہم طریقے سے جو ہے یہ عوام الناس کو دونوں پہلو پر رکھ کر کے جواب دیتا ہے، حدیث کی تشریحات اور اس کی تعویلات کس انداز سے کرتا ہے۔ پھر اسے ہم علماء کرام، میں 1-2 مساجد میں گیا تھا، ہمارے امام صاحب کو میں بولا کہ مولانا اس تعلق سے آپ یہ کہیں، تو وہ صاف لفظ میں بولے مولانا مجھے علم کے بارے میں پوچھیے، حدیث کے بارے میں کہیے، قرآن کی تشریح کرنے کہیے، میں سب کچھ کر لوں گا، یہ موجودہ دور کا فتنہ ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا کہا ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہماری خدمات الحمدللہ بہت ہی ایک مایہ ناز خدمات ہے، لیکن وقت کے حساب سے جو موجودہ فتنے جو اپنے ایک نقطہ چھوڑ کر کے امت کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے خود آگے چل کر کے شکیل بن حنیف نے حدیث کے کیسی تعویلات کیے۔ یہ چہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہے شکیل بن حنیف۔ آگے دیکھیے ان کا نام اصل میں شکیل احمد خان ہے، جس کے سرٹیفکیٹ بھی میں نکال کے رکھا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے سب کے سامنے کہ میرا نام شکیل ابن حنیف ہے، اور اس کی تعویلات کس انداز سے کرتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے کیوں یہ نام رکھا ہے۔ ان کے والد کا نام محمد حنیف ہے، تاریخ پیدائش 1967، اور آگے یہ عثمان پور ایک رتن پور کے علاقہ ہے دربھنگا میں، صوبہ بہار میں، وہاں پیدا ہوا۔ اس کے بعد یہ وہیں کے علاقے دربھنگا کے اندر ہی ایک اسکول ہے، اسی اسکول میں انٹر تک کی تعلیم حاصل کی، اور وہ اسکول کا آپ یہ ایک تصویر بھی دیکھ لیں، یہ دیکھیے ان کی سرٹیفکیٹ ہے جو شاید آپ کو نظر آؤ، شافی مسلم ہائی اسکول ہے، اس میں انہوں نے پوری انٹر تک کی تعلیم کی ہے۔ بی اے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پڑھے ہیں، مولانا اسد صاحب جو اس کے اوپر مکمل دسترس رکھتے ہیں اور ان سے کئی بار مناظرہ بھی کر چکے ہیں، مباحلہ کے دعوت بھی دیے ہیں، انہوں نے بھی ان کے بہت سارے دستاویزات ان کے چچا کے ذریعے سے ہی منگوایا تھا۔ حضرت کہتے ہیں کہ غالباً انہوں نے کچھ اور بھی پڑھا تھا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ یہ انٹر تک کی تعلیم حاصل کی ہے۔ آگے 1990 کے قریب یہ نبی کریم دہلی کو آیا، دہلی کے اندر ایک علاقے کا نام نبی کریم ہے، وہاں آیا۔ وہاں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہارڈ ویئر کی دکان کیا، اس پہ بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور سوٹ کیس کی دکان بھی کیا، وہ اس میں بھی اس کو نقصان ہوا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ ان کے جو والد ہیں محمد حنیف،
یہ لاٹری کھیلا کرتے تھے، جوا جس کو کہتے ہیں، وہ جوا کھیل کر کے ان کی گھروں کو، اپنے گھر کو چلاتے تھے۔ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی علماء کرام ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی خمیر میں حلال نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، میں بالکل مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ نبی کریم میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ جیسے ہارڈ ویئر کی دکان، سوٹ کیس کی دکان میں دیوالیہ ہوئی، یہ سب سے پہلے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، کیونکہ انگریزی پڑھا لکھا تھا، تھوڑے بہت ہندی پڑھا ہوا تھا، بس وہیں سے ٹیوشن کا کام شروع کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جماعت کے ساتھیوں میں بھی تھوڑا تھوڑا ملنا، آگے پیچھے ہونا شروع کیا۔ اب چلتے چلتے یہ اپنے ساتھ ساتھ میں ہمارے جتنے بھی مساجد اور علماء کرام ہیں، اور جہاں جہاں بھی اس کے بارے میں آپ تذکرہ سنتے ہوں گے، آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ دیکھو جماعت کے ساتھیوں میں ایک ساتھی نے کہا کہ ہزاروں سے زیادہ آدمی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے ہیں، وہ کوئی دور اور بعید کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، آپ دیکھیے یہ تیسرے نمبر پہ یہ 4 سال جماعت میں اپنا وقت لگایا ہے، یعنی جماعت کے رگ رگ سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد کہ کس پہلو سے کس نوجوان کو اور کون سب سے پہلے آئے، کسے کیسا بہکانا ہے، کیسے اپنے کنٹرول میں کرنا، یہ سارے معلومات حاصل کیا پہلے۔ 4 سال جماعت میں لگانا معمولی بات نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کو جان لیا۔ اس کے بعد یہ جماعت میں جو آنے والے پہلے، جو یہ سمجھیے کہ وہ کچے ذہن کے ہوتے ہیں نوجوان، جو کبھی شراب کے اڈے پہ کبھی کہیں ہوتے ہیں، زبردستی پکڑ کے لا کر کے ان کو جماعت میں لاتے ہیں، ایسے نوجوان کو ٹارگٹ بناتا ہے یہ کہ ان کا ذہن ابھی کچا ہے، ابھی ان کو ذکر دو تو ہر ایک کا ذکر کرنا شروع کر دے گا یہ، تو اس کو معصوم لوگوں سے پہلے قربت حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آگے چلتے چلتے اسی نبی کریم میں الگ مجلسیں شروع کر دیا۔ یہ جیسے مجلسیں لگانے لگا، حلقے الگ بنتے ہیں ہمارے مسجدوں میں، یہ کیا کیا، اپنا الگ سے حلقہ بنانے لگا اور الگ سے ملاقاتیں شروع کر دیا۔ پھر چلتے 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 ان کی مجلسوں کا جیسے علم جماعت کے ساتھیوں کو ہوا، تو سب سے پہلے ان کی جماعت کے ساتھیوں نے ان کو نبی کریم سے دہلی لکشمی نگر تک بھگا دیا، وہاں سے نکال دیے۔ سب سے پہلے تو ان کو بلائے، سمجھائے، وہ وہاں پر مان بھی لیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کیا، پھر ایسے چلتا رہا ان کا سلسلہ۔ جب لوگ دیکھے کہ یہ ماننے کے قابل نہیں ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو کیا کیے، نبی کریم سے بھگا دیے۔ اب یہاں سے بھاگ کر کے یہ لکشمی نگر آ گیا۔ لکشمی نگر میں ایک آدمی تھے، میں ان کا نام اس پہ خاص کر کے نہیں لکھا ہوں، وہ صاحب اپنے گھر میں ان کو جگہ دی۔ سارے علماء ہیں اس لیے میں نام کہہ دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ امانت رکھ لیں آپ اپنے پاس، عوام الناس کے سامنے نہ کہیں۔ عبد الرحمن نام کا ایک آدمی تھا، یہ بڑے مسکین ظاہر کیا تھا وہاں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، میرا کاروبار بھی سب ختم ہو چکا ہے، اس لیے مجھے کچھ راستہ بتا کے دو۔ تو وہاں بھی وہ ٹیوشن شروع کیا، اور اس سے پہلے عبد الرحمن صاحب اپنے گھر میں ان کو جگہ دے دیے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں گھر دے دیتا ہوں۔ وہیں سے یہ ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، اور وہاں قریب میں ایک مینار والی مسجد تھی، اس ایک مینار والی مسجد کے دعوتی حلقے سے یہ پھر سے جڑ گیا۔ اب جیسے ہی دعوتی حلقے سے جڑا، آہستہ آہستہ یہ کیا کیا، پھر اپنا الگ سے انہوں نے مجلسیں شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ مجلسیں ان کی چلتی رہی، ایک زمانہ گزرتا رہا، ہوتے ہوتے اس منحوس کو ٹی وی کی بیماری آ گئی، یہ ٹی وی کا مریض ہو گیا۔ اب اس وقت میں ان کے پاس اتنا پیسہ تو تھا نہیں کہ اپنا علاج معالجہ کرا سکے، گھر والے بھی ایسے حالت میں نہیں تھے کہ ان کے علاج کریں گے۔ یہ ان کو وہاں کے جماعت کے ساتھیوں نے، جو نبی کریم میں ہوا تھا وہ تو توبہ طائب کر لیا، چلو ٹھیک ہے ختم ہو گئے، پھر بھی بھگا دیے تھے کہ چلو آگے چل کر کے ایسے لوگوں سے کہاں تک ہم یہ کرتے رہیں گے، کہ امید رکھتے رہیں گے، اس لیے ان کو یہاں سے نکال دیے۔ بہرحال وہ نکل کے لکشمی نگر تو آ گیا، یہاں بھی لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا۔ جیسے ہی لوگ ان کے اعتماد میں آ گئے، یہ بیمار ہوا، بالآخر ایک مسلمان سمجھے جاتے تھے، اس لیے وہاں کے جماعت کے ساتھیوں نے اس پہ ترس کھا کر کے کیا کیا، ان کو ترلاک ہاسپٹل کے اندر چندہ کر کے ان کا علاج کروایا، چندہ کرا کر کے ان کے علاج کرائے۔ پھر آگے چل کر کے وہ جیسے وہ بیماری کے درمیان تھا، یہ ٹی بی کا مریض تھا، تو عبد الرحمن صاحب کے گھر میں ان کے والد جو حنیف ہے، وہ خود دربھنگا سے ان کو ملنے کے لیے آیا کہ میرا بیٹا ہے، طبیعت خراب ہے، ملاقات کرنے جائیں گے۔ بہرحال یہ جیسے ملاقات کرنے کے لیے آیا، تو چاہے وہ جیسا بھی ہو، شرابی کیوں نہ ہو، ہر کوئی اپنے والد کی قدر کرتا ہے۔
یہ ملعون والد کی بھی قدر نہیں کیا، گھر کے اندر تک آنے نہیں دیا، اور وہیں سے گالی گلوچ دے کر کے دھکا دے کے بھگا دیا کہ تم میرے پاس نہیں آنا ہے۔ یہ ان کا رویہ تھا اپنے والد کے ساتھ، ان کو بھی دھکا دے کے بھگا دیا۔ اب جیسے ان کے والد صاحب ان کے دربھنگہ واپس آئے، یہ اپنے ان کی جو حالات تھی یہ گاؤں میں بھی عام ہو گیا۔ اس وجہ سے ان کی پہلی بیوی کے سسرال والوں کو پہلے سسرال والوں کو جو معلوم ہوا، وہ بھی ان کی خبر لینے لگے، تو وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے ہوتے وہ بیوی کو طلاق دے دیا۔ جیسے ہی پہلے بیوی کو طلاق دیا، آج بھی ان کے جان کے پیچھے پڑی ہوئی ان کے سسرال والے کہ کہیں مل جائے ہمیں یہ، ہم تو بعد میں، وہ خود پہلے خبر لے لیں گے کہ ہمیں کہیں مل جائے یہ ہمیں۔ تو پہلے بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی، دوسری بیوی انہوں نے دوسری شادی کی، اور وہ بھی آج BDA کے ملازمہ ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اچھے آدمی کے گھرانے نہیں بلکہ ایک جماعت کے معمولی آدمی کے گھرانے کے بیوی بھی باہر بغیر پردے کے نہیں جاتے ہیں، یہ باقاعدہ BDA کے ملازمہ نوکرانی ہے، وہاں جاب کرتی ہے۔ تیسری بیوی انہی کی خود ایک عبدالحسیب نام کا مرید ہے، انہوں نے خوش ہو کر کے اپنے سرکار کو اپنی بیٹی دے دیا ہے۔ اب چوتھی کی بھی بات چل رہی تھی، اس کی پوری تحقیق نہیں تھی، اس لیے میں نے اس پہ نہیں لایا ہوں۔ اب اس کے بعد جیسے روحانی مجلسیں ان کی شروع تھی، پہلے سے یہ کر رہا تھا، صحت ہوتے ہی، صحت ملتے ہی پھر سے روحانی مجلسیں شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جیسے ان کی روحانی مجلسیں چلنے لگی اور لوگوں کو معلوم ہوا، جماعت کے ساتھیوں کو پتہ چلا، تو پورے شہر دہلی والوں کو جب معلوم ہوا تو سارے دہلی کے علماء کرام جمع ہوئے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ شکیل ابن حنیف سے پہلے ان کی ساری باتوں کا اور ان سے خود ثبوت لے کر کے پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو بھی کارروائی کرنے کا ہوگا کریں گے۔ تو عشاء کے بعد رمیش پارک والی بڑی مسجد میں سارے علماء عشاء کے بعد جمع ہوئے، شکیل کو بھی وہاں بلائے، بلانے کے بعد شکیل سے بہت سارے سوالات کیے جو دعویٰ کرتا تھا یہ، ان میں سے کسی بھی دعوے کا یہ صحیح جواب نہیں دے سکا، جو مبہم طریقے سے جواب دینا تھا وہ دے کر کے لوگوں کو تو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر دیتے تھے، لیکن علماء کو خاموش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے وہاں ہار مان لیا، اور علماء دہلی کی موجودگی میں، پورے مفتیان کرام کی موجودگی میں یہ وہاں معافی مانگا، اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں یہاں یہ دعوے جو کر رہا ہوں میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تو علماء نے ان سے تحریری جواب لے لیا کہ تحریر کے طور پر ہمیں لکھ کر کے دو۔ میں مولانا جمال الرحمن صاحب جو دہلی کے ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں، میں ان سے بھی ملاقات کیا تو انہوں نے ساری تفصیلات سنائی کہ ہاں ان کا سر بھی مونڈا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہیں تک نہیں چھوڑے، رات 11 بج گئی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے چاہا کہ اس کو یہاں اب کسی حال میں نہیں رکھنا ہے، اس کو یہاں سے بھگانے کے لیے کچھ نوجوانوں کو ساتھ میں دے کر کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیے نئی دہلی کہ تم یہاں سے ان کو واپس بھیج کر کے واپس آنا۔ 7 یا 8 نوجوان شکیل ابن حنیف کو نئی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پہ لائے تھے، رات تاخیر ہونے کی وجہ سے ٹرین بھی لیٹ تھی، اس وجہ سے ٹرین نہ آ سکی، اور لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ نوجوان کیا کیے واپس وہاں سے آ گئے کہ اب تو یہ مار بھی کھایا ہے، پٹائی بھی لگی ہے، وعدہ بھی کیا ہے، سر بھی مونڈا گیا ہے، اب تو واپس نہیں آئے گا، یہاں سے واپس چلا جائے گا۔ یہ سوچ کر کے نوجوان جیسے ہی واپس آئے، آگے دیکھیے آپ، یہ پھر واپس جو ہے ریلوے اسٹیشن سے لکشمی نگر کو واپس آ گیا۔ لکشمی نگر جس جگہ میں ان کی پٹائی ہوئی تھی وہاں نہیں آیا، اب یہ اپنا الگ ایک مسکن بنایا اور غیر مسلم بھائیوں کے علاقے میں جا کر کے یہ ٹھکانہ بنایا، وہاں جا کے کرائے پہ گھر لیا۔ اس وقت میں یہ جو نیچے آپ نام دیکھ رہے ہیں، ایک شہباز ہے اور ایک جمال ہے، یہ سارا پلاننگ کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کا۔ جو آپ حضرات بھی سنے ہوں گے، ہمارے بنگلور شہر میں جو اولا کیب ابھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں 2 نوجوانوں کے پلاننگ تھی، اور اس کی وجہ سے پورے شہر میں جو ہے آج سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، صرف 17 یا 18 سال کے نوجوان۔ اس میں جو ساتھ دیا ہے شہباز اور جمال نے، گراؤنڈ لیول سے لے کر کے اور ان کو کورٹ تک کے مسئلے کو، سارا مسئلہ حل کرنے میں یہی نوجوان، مالی تعاون بھی، جانی تعاون بھی، عوام سے ملاقات کے سلسلے بھی، لوگوں کے مجالس کے طریقے سے سارا پلان کر کر شکیل بن حنیف کو دیتا تھا، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی لوگوں تک ایسے نہیں عام کرتے تھے جیسے ابھی دیکھ رہے گوہر شاہی کا، اس طریقے سے ان کا عام نہیں ہوتا تھا، بلکہ واٹس ایپ وغیرہ سے ان کو کیا کیے، اپنا ایک سرکل بنا کر کے دیتے تھے۔
تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس جگہ میں جانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں اگر کوئی کچھ کہے گا تو یہ ملک جو ہے ہندوستان ہمارا سب کو رہنے کے لیے اجازت دیتا ہے، اس لیے ہم وہاں جا کر کے رہیں گے، اگر کوئی کچھ کہے گا تو دیکھیں گے۔ بہرحال ہوا بھی، میں علماء اس لیے اس بات کو ظاہر کرتا ہوں کہ وہ جب علماء کرام کو وہاں دہلی والوں کو معلوم ہوا تو پھر اس کے بعد چڑھائی کی ان کے اوپر، ان کو پکڑنے کی کوشش کی، ان کو وہاں لانے کے لیے کوشش کیے، تو وہ پیٹیشن ڈال دیا، کن کن کے نام، 4-5 احباب کے نام سے کیس ڈال کر کے پولیس اسٹیشن میں ڈلوا دیا تھا۔ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب حکومت کی ان کو سپورٹ مل گئی ہے۔ بہرحال اس پر بھی نہیں چھوڑے کہ چلو ٹھیک ہے، تم ہمارے پر کیس کیے ہو، ہمارے پاس ثبوت تو ہے اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے، تو پھر بھی کوشش علماء کرام کرتے رہے۔ تو بالآخر ان کے ناک میں جب دم ہو گیا تو یہاں سے دہلی سے اورنگ آباد جو مہاراشٹر کا علاقہ ہے، اس کی ایک نواحی بستی ہے جس کا نام ہے بڑے گاؤں۔ یہ بڑے گاؤں میں کچھ مسلمانوں کی آبادی تھی، زیادہ آبادی نہیں تھی، اس جگہ میں جا کر کے یہ بس گیا، جہاں چھوٹی مسجد پہلے ہی سے آباد تھی۔ اس مسجد میں مکمل طریقے پر سے یہ بیٹھنے کے بعد لوگوں کو قریب کرتے کرتے وہاں کے لوگوں کو اپنے سے اور قریب کر لیا۔ قریب کرنے کے بعد وہیں سے گمراہی شروع کیا۔ اب تک وہ اپنا مسکن نہیں بنایا تھا، اڈا نہیں بنایا تھا، الگ سے کوئی آفس نہیں بنایا تھا، اسی چھوٹی مسجد سے مسلمانوں کے ذریعے سے، بڑے گاؤں کے مسلمانوں کے ذریعے سے یہ کام کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھاتے بڑھاتے اسی کو اپنا ایک مرکز بنا کر کے الگ سے ایک بستی آباد کر لی، جو انہی کے نام سے آج بستی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کیار پورم کے ایک نوجوان سے ملا تھا جو شکیل بن حنیف سے مکمل متاثر تھا، یہاں تک کہ اپنے ماں کو بھی دعوت دے کر کے، ان کے بھائی جتنے بھی تھے سب باڈی بلڈر رہے، ان کو بھی دعوت دے کر کے اپنے قریب کیا۔ ہم لوگوں کو جیسے معلوم ہوا، ہم ختم نبوت والے وہاں پہنچ کر کے بات کیے، وہ مرنا پسند کر رہا تھا لیکن توبہ کرنا پسند نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ بھی شکیل کی کسی مرید کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور بتایا گیا کہ جو کوئی شکیلیت کو قبول کرتا ہے وہ باقاعدہ اورنگ آباد میں ان کو گھر بھی دیا جاتا ہے، پانی کے بل فری، کرنٹ کے بل فری۔ یہ آپ نوجوانوں کے سامنے نہ بولیے گا باہر جا کر کے، اس سے تھوڑا ریاکشن ہو جا رہا ہے۔ تو یہ وہاں ایسی سہولتیں ان کو دے رہی ہیں۔ میں حیران ہوں اس بات سے، یہ آدمی جو فقیر تھا، جو 1 روپیہ ان کے پاس نہیں، علاج تک کے لیے چندہ کرایا کرتا تھا، آج ایک بڑی سی بستی بسا کر کے لوگوں کو فری میں انعام دے رہا ہے۔ اور جو کوئی نوجوان ادھر سے شکیلیت کو قبول کر کے آتا ہے، فوراً ایک مرید کو تیار کرتا ہے کہ ہے کوئی کسی کی بیٹی تو فوراً شادی کرو، جس دن شادی ہوگی وہ گرفت میں آ جائے گا، اور اس طریقے سے اپنے بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں بھیجتا جا رہا ہے۔ اس بیچاری کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، وہ معذور اور کمزور آج بھی کیار پورم میں کراہ رہی ہے، لیکن آج یہ نوجوان جو ہے اپنی ماں کو چھوڑ کر کے اورنگ آباد بیوی کے ساتھ چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کی شکل دیکھیے کس طریقے سے، کہ آفیشل ٹائپ میں، یہ حلیہ ان کی ہے، بالکل آفیشل ٹائپ میں رہیں گے، اور ایسی لمبی داڑھی، لمبا کرتا، کبھی کبھی عمامہ بھی دیکھیں گے ان کے سروں کے اوپر۔ پھر اس کے بعد یہ گویا کہ ایک ولی صفت انسانوں کے سامنے، جماعت والوں کے، ہمارے تبلیغ کے بھائیوں کے سامنے مکمل ولی صفت سامنے رکھ کر کے کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھ کر کے، وہ کلمہ، وہ دعائیں جو ہم نہیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں وہ ان کو سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ دعا پڑھو، اور لوگ قریب ہونے لگتے ہیں ان سے، ایسی دعائیں پڑھاتے ہیں، ایسی دعائیں سکھاتے، تو کون ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ بھی شکیلی ہے، اور یہ بھی دیکھیے کس قدر ان کے چہرے اور شکل و شباہت ہے۔ آگے دیکھیں، اب اس کے ہم طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، تفصیلات انشاءاللہ آپ حضرات کتابوں سے بھی یہ کر لیں گے۔ میں مختصر صرف علماء کرام کے لیے، تو کچھ نوجوانوں کے لیے میں ایسا بنایا تھا، میں آپ حضرات کے سامنے یہی رکھ دینا چاہ رہا، مناسب سمجھا۔ طریقہ کار ان کے کیسے ہوتے ہیں؟ جو مسجد میں نوجوان نماز کے لیے آتے ہیں، جماعت کے ساتھی ہو یا کوئی اور ہو، سب سے پہلے وہ ملاقات کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ 1 بار 2 بار 3 بار نماز کے لیے آ رہا ہے، اور پہلی صف میں ہر نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، معصوم بھی ہے، خاموش مزاج بھی ہے، تو سب سے پہلے ان کو سلام کرے گا، وہ ٹارگٹ بنائے رکھے گا، پہلے اس کو سلام کرے گا۔ دوسری ملاقات کرنے کے بعد ان سے قربت حاصل کرے گا، انسیت پیدا کرے گا، اور ان کی توجہات اپنے طرف کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر تیسری ملاقات جو ان کی ہوگی، میں اس میں جلدی لکھ دیا ہوں، ان کا تھوڑا دور سے ہی ہوتا ہے، 10 دن 15 دن 20 دن مہینوں تک چلتا ہے ان کا یہ سلسلہ۔
تیسری ملاقاتیں جو ہوتی ہے مختصر بات ہوتی ہے، ان کے تعارفات ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہو. پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی ملاقات میں وہ عبادت کی تعریف کرتا ہے، بہت اچھی عبادت کرتے ہو ماشاءاللہ، پہلے صف میں رہتے ہو، تمہارے جیسے نوجوان میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تم بہت اچھے ہو. ایسی تعریفات ان کی شروع ہوتی ہے. اب پانچویں ملاقات جب ہوتی ہے تو ان کو لے جاتے ہیں ہوٹل میں چائے پلانے کے لیے، ناشتہ کھلانے کے لیے، اپنے ساتھ میں کہیں گھمانے پھرانے کے لیے پارک میں بلا کے لے جاتے ہیں، تاکہ وہ نوجوان جو ہے مکمل ان کے طرف توجہ کر لے. پھر اس کے بعد جب یہ ان سے قریب ہو جاتا ہے اور گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو دوران گفتگو جو ہے حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال کے بارے میں بات شروع کرتا ہے. آپ بھی اگر ان کو پہچاننا چاہیں گے تو یہی سب سے موٹی ان کی مثال ہے اور یہی انداز ہے کہ ایک معمول آدمی جو ابھی تک کچھ نہیں جانتا ہو دین کے بارے میں، وہ سب سے پہلے دجال اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی بات کرے گا. تو یہ گفتگو شروع کرے گا. اشارتاً شکیل بن حنیف کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اگر سامنے والے کے دیکھے گا کہ علم تھوڑا مضبوط ہے اور اچھا پڑھا لکھا ہے تو پھسل جائے گا وہاں سے، نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کہے گا آگے کیسا. پہلے یہ کیا کرتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد اتنا مائنڈ واش کر دیتا ہے، ان کی ذہنیت کو اتنی منتشر کر دیتا ہے، دیکھو ہم پریشان ہیں، فلاں پریشان ہے، یہ پریشان. ابھی حدیث آگے دکھائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کلک کیجیے مولانا، یہ دیکھیے آپ کو دکھائیں گے. سب سے پہلے حدیث دکھائیں گے ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اولاد قیامت کے قریب میں اولاد اپنے والدین کے نافرمان ہو جائے گی. وہ حدیث سے آپ کو اس طریقے سے بتائے گا، گوگل پہ سرچ کرے گا کہ اولڈ ایج ہوم کہاں ہے، دیکھو تمہارے قریب میں اولڈ ایج ہوم ہے یا نہیں. وہ اولڈ ایج ہوم کو دکھائے گا، دیکھو یہ کس کے والد ہیں، یہ کس کے والد ہیں، یہ بھی تو کسی کے والد ہیں، آج کہاں پڑے ہوئے ہیں، بچے آرام سے عائش کر رہے ہیں اور والدین کہاں پڑے ہوئے ہیں، یہاں دیکھو کوئی اور دے رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. کتنے مجبور ہو گئے ہیں والدین آج. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سچ ہو رہا نا، تو سامنے والے کا بالکل صحیح ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے. اور آگے دکھائے گا، آگے کیا کہے گا. ایک اور حدیث ہے جس کو سامنے رکھ کر کے آگے یہ کیجئے. دیکھیے تجارت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تجارت کے معاملے میں قیامت کے قریب میں تجارت کا پھیل جانا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں ساتھ ہو جائیں گی. یہ حدیث ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آگے دکھائے گا اسی گوگل سے دکھائے گا. دیکھو پیٹرول بنک پہ کون کام کر رہی ہے، عورتیں کام کر رہی ہے. آگے اور بھی دکھائے گا. دیکھیے مال میں کون کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ریلائنس مال، ڈی مارٹ وغیرہ ہر جگہ دکھائیں گے. یہ سامنے ابھی وہ نوجوان ہے جس کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو صرف سنا ہے، پریکٹیکلی طور پر یہ سب چیزوں کو نہیں دیکھا ہے. اور کبھی میرے خیال سے ہمارے علماء کرام مسجد میں یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے ہیں، اور نہیں بولے ہوں گے کہ آؤ میں تجھے گوگل پہ دکھاتا ہوں قیامت کے قریب میں کیا کیا ہونے والا ہے. اب جیسے ہی وہ کہے گا کہ نہیں میں مولانا سے پوچھتا ہوں، تو یہ کہیں گے کہ دیکھ یہ 2 حدیث بولے، تمہارے مولانا کب تک اس کے بارے میں بولے کیا. علماء سے نفرت یہاں سے شروع کرتا ہے. تجھے میں بتاتا ہوں قیامت، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. وہ چپ کے وہ داڑھی بڑھا لیے مسجد میں، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے لیتے، وہ ایسا بول کے اس کو بہکاتا ہے. تجھے میں سکھاتا ہوں، تجھے میں بتاتا ہوں قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والے. یہ ساری حدیثوں کی تعویلات جو پریکٹیکلی طور پر ان کو دکھا کر کے کرے گا، وہ سامنے والا بالکل اس کے آگے ہو کر کے کہہ دیتا ہے یار اس وقت میں تو حضرت عیسیٰ کو آ جانا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ آہستہ سے دیکھتا ہے کہ جب یہ بندہ میرے شکنجے میں آ چکا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ آ گیا ہے، آ چکا ہے. اب آگے دکھاتا ہے وہ کون آ گیا ہے. شکیل ابن حنیف نام ہے ان کا، کہاں رہتا ہے، فلاں جگہ میں رہتا ہے. وہ ساری باتیں بتا کر کے اب اس کے بعد تھوڑا پیچھے جائے مولانا. وہ ساری باتیں اب برین واش کر دیتا ہے. ٹارگیٹ میں تو ہم نے دیکھ لیا پہلی صف کے عادی نوجوان ہوتے ہیں جو دینی معلومات میں کم ہوتے ہیں، ان کو ٹارگیٹ بناتا ہے، یا کچھ نہیں جانتے ہیں، یا کچے ہیں، ابھی حدیث کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں معلومات ہے، یا پھر دنیاوی علوم کے ماہر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور بہت سارے جاب میں لگے ہوئے ہیں، کمپنیوں کے اندر ہیں، اسکول کے، کالجز کے، کمپنیز کے، کارخانے کے، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو ٹارگیٹ بناتا ہے. یہاں تک کہ فٹ پاتھ پہ جو گاڑیاں بیچنے والے نوجوان ہوتے ہیں، جماعت میں جانے والے ساتھی، ان کو ٹارگیٹ بناتا ہے، ان کے پاس پہنچتا ہے، ان کے پھل خریدتا ہے، ان کے یہاں آنا جانا شروع کرتا ہے. اس کے بعد دوستی کر کے ان کو بھی ایسا ذہن سازی کر کے اپنے طرف بلاتا ہے.
میں اس بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چنتامنی میں ایک کارگزاری آئی تھی، جو ابھی قریب بھی وہاں ایک پروگرام ہوا تھا، ہمارے مفتی انعام صاحب وغیرہ وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہاں میں مفتی تنویر صاحب سے بات کیا، ہمارے امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم فون کیے، مولانا 18 نوجوان چنتامنی میں شکیل بن حنیف کا مرید ہو چکا ہے، 18 نوجوان۔ میں اسی دن رائچور جو ہمارا ایک ضلع ہے کرناٹک کا، اس میں کام چل رہا تھا، وہاں بھی قادیانی پھیل رہے تھے، وہاں مکاتب کے سلسلے جاری تھے، فوراً رات سے نکل کر کے میں یہاں صبح کو پہنچ کے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پورے علماء، دانشوران، ایڈوکیٹ، ڈاکٹر سب مسلمان موجود تھے، ایک اسکول کے اندر بیٹھنے کے بعد جو کام کرنے والے طبقے تھے کہنے لگے کہ اس میں سے 2 آدمی ایسا ہے جو اورنگ آباد سے آیا ہوا ہے، یہی دونوں ہمارے 18 نوجوان کو، آج بھی وہ علاقہ ہے محمدیہ کے نام سے، مدرسہ محمدیہ کے بغل میں ہے، اسی علاقے میں رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ جانا ہوا تو وہ بتائے کہ مولانا فٹ پاتھ پہ جو گاڑی لگا کر کے بیچتے ہیں نا، اس کو جا کر کے یہ محنت کرتا ہے، چائے پینے والے جو ساتھیاں بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں نا، ان کے پاس جا کر کے چائے پلاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے لے جاتا ہے، اور یہ اپنے پیٹھ کے اوپر کپڑوں کا گٹھری رکھ لیتا ہے، جو علاقے میں بیچتے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کون سا علاقہ، کون سے محلے میں ٹارگٹ کرنا ہے، وہ سارا پہلے اٹھا لیتا ہے آئیڈیا، پھر اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں جو پروگرام ہوا تھا اس میں معلوم ہوا، ہمارے مفتی انعام صاحب گئے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ جو 2 نوجوان کام کر رہے تھے اس میں، وہاں سے مربی، وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، وہ دونوں وہاں سے۔ لیکن ہمیں اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ جو 18 تھے وہ کچے نہیں تھے، اور آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ ہمارے جے پی نگر کے حلقے میں، بالکل قریب کا حلقہ ہے، میں صرف چنیدہ علماء ہیں، میں امانتاً بول رہا ہوں اس لیے کہ انتشار ہو سکتا ہے شہر میں، نہ بتائیں کہیں بھی، 7 نوجوان شکیل بن حنیف کی جماعت لے کر چل رہا تھا، 7 نوجوان، ان کے والدین کو بلا کر کے مسجد میں بٹھا کر کے، وہاں کے مولانا اشرف صاحب ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب ہیں، رضوان صاحب ہیں، یہ سب بلا کر کے توبہ بھی کرائے، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد آج تک بھی وہ 7 نوجوان نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کہاں ہے، کس جگہ میں ہے۔ لیکن مجھے جتنا علم، میں جتنا جانتا ہوں مختصر، یہ کہ ان کی حالات ایسی ہے حضرت، وہ توبہ کرنا نہیں بلکہ مرنا پسند کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے وہ، اور اپنے ساتھ میں لوگوں کو لے جانا پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر کے آگے، اب دیکھیے میں جیسے آپ لوگ یا ہم لوگ یا علماء کرام یا کچھ نوجوان ان کے ساتھ میں جا کر کے بیٹھ کے حدیث کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیے کیا کہتے ہیں، المہدی من عطرتی و من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت مہدی کس سے ہوں گے؟ ہم یہ کہیں گے حضرت مہدی کن سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، خود فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میرے سادات گھرانے سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ شکیل بن حنیف اس کی تشریح کیا کرتا ہے، تعویل کیا کرتا ہے؟ آج خاندان کا سلسلہ کس کا محفوظ ہے بتاؤ؟ تمہارے دادا کا نام معلوم ہے کیا؟ تمہارے پردادا کا نام معلوم ہے کیا؟ تمہارے سکر دادا کا نام معلوم ہے کیا؟ سامنے جا کے بندہ اٹک جاتا ہے۔ اب جب میرے ہی پردادا کا نام معلوم نہیں تو تم مجھے کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ شکیل بن حنیف سعادت گھرانے سے نہیں ہے؟ میں بھی ہوں اسی خاندان سے۔ یہ حدیث کی تعبیر۔ آگے اور فرماتا، یہ کہتا ہے کہ جو دجال، ایک حدیث ہے دجال کی پیشانی میں صرف 2-3 حدیثیں لکھ لے کے آیا ہوں اس میں پریزنٹیشن میں، دجال کے پیشانی پہ کافرہ فاق لکھا ہوگا کافر، تو اس کے یہ نوجوانوں کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن نوجوان اس کو نہیں سمجھتا ہے، نوجوان اس کی تعویلات کو سمجھ لیتا ہے، نوجوانوں کو کہتا ہے دیکھو کافر سے مراد کون ہے، دجال سے مراد کون ہے؟ یہاں جو حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، آج یہ دجال شخص نہیں ہے، یہ 2 نظام کا نام دجال ہے، ایک فرانس ہے اور ایک امریکہ ہے، یہ دونوں نظام کا نام دجال ہے، اور اسی کو دیکھو تم نکال کر کے امریکہ سے کا نکال لو اور فرانس سے فر نکال لو، دونوں کو ایک جگہ جمع کرو، ہو گیا کافر۔ تو تم کہاں ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہو؟ اور تمہیں میں گوگل پہ سمجھاتا ہوں، میں تجھے ڈیجیٹل طور پر سمجھا، ایسے اس طریقے سے لوگوں کو حدیث کی تعبیرات بتاتا ہے۔ آگے یہ بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی اہل مدینہ سے ہوں گے۔ شکیل بن حنیف کے نوجوان اور شکیل بن حنیف جو اس کی تعویل کیا کرتا ہے، مدینہ سے مراد، آپ گوگل پہ اٹھاؤ، آج ہر لینگویج کی ترجمہ دوسرے لینگویج میں ہو رہا ہے، ہر زبان کی ترجمہ دوسرے زبان میں، آپ عربی میں ڈالو مدینہ مینس فور انگلش میں آپ کر کے دیکھو تو اس کا ترجمہ کیا آتا ہے، سٹی کے آتے ہیں، شہر کا ترجمہ آتا ہے۔
مدینہ کا معنی کیا ہے؟ شہر ہے، تو تمہارا شہر یہ مراد ہے، وہ مدینہ منورہ مراد نہیں ہے۔ تو اس سے وہ مراد کیا کہتا ہے؟ جہاں دعویٰ کیا ہے، لکشمی نگر میں دعویٰ کیا تھا شکیل بن حنیف، وہی شہر دلی مراد ہے اس حدیث سے، اور یہیں پر ہمارے نبی نے دعویٰ بھی کیا ہے۔ آگے پھر اس کے بعد دیکھیے آگے ایک اور حدیث ہے، یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حضرت مہدی کے نام جو ہے میرے نام کے مشابہ، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے۔ تو اس کی جو وضاحت کیا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ شکیل بن حنیف کہتا ہے نام کا محمد سے شروع ہونا کافی ہے۔ میں ابتدا میں بتایا تھا محمد شکیل بن حنیف کیوں بتایا تھا، وہ یہاں سمجھیے۔ یہ کہتا ہے کہ میرا نام محمد شکیل ہے، محمد شکیل ابن حنیف ہے۔ احمد کو کاٹ دیا ہے، یہ خان کو بھی کاٹ دیا ہے۔ اب یہ محمد کو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ میرے نام جیسا ہوگا، تو محمد سے نام شروع ہو گیا تو کافی ہے۔ میرا نام بھی محمد سے شروع ہے۔ اچھا والد کا نام، تو میرے والد کا نام بھی کیا ہے؟ حنیف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمایا کہ میرے والد کون ہیں، ایک تو اصل والد ہیں، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سب ہر دینی معاملے میں کون ہیں؟ ہمارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ والد سے مراد، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ حضرت ابراہیم مراد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی صفاتی نام حنیفہ ہے، میرے والد کا نام بھی حنیف ہے۔ اس طریقے سے یہ ثابت کرتا ہے۔ آگے اب میں اس کی تحریر جو ہے آپ کے سامنے، بالکل ان کے چچا کی تحریر ہے یہ، آپ غور سے تھوڑا دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شکیل کے دجل کے رد کا انتظام خود اس کے چچا نور محمد صاحب سے 1970 ہی میں تحریر لکھوا کر دیا ہے۔ البتہ ان کے ذریعے شکیل کے خاندان کی پوری تاریخ لکھوا دی ہے، اور خود انہوں نے لکھی ہے۔ آگے چل کے میں دکھاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ کیا لکھتا ہے وہ؟ شکیل اپنے نسب کو اپنی ہر تحریر میں لکھ کر چھاپا ہے کہ اس زمانے میں کسی کا نسب محفوظ، اس زمانے میں کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے، جبکہ خود شکیل کا نسب خود محفوظ ہے۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے نسب نامے۔ آگے دیکھیے کیا اس کا نسب نامہ دیکھیے گا۔ آگے یہ تحریر میں ہے، انہی کی تحریر، چچا کی تحریر ہے ان کی، شکیل بن حنیف کے چچا کی۔ یہ صاف طور سے نہیں نظر آ رہی، اس لیے میں آگے لکھا ہوں۔ آگے دیکھیں، اور آگے جی یہ دیکھیے شکیل بن حنیف، اس کا میں خود یہ جو کیا، اصل نام ہے شکیل احمد خان، اس کا شجرہ نسب عثمان خان، ان کے غلام رسول خان، اکبر علی خان، مصاحب خان، واحد خان، وحید خان، مغیر خان۔ اب مغیر خان کے جو بیٹے ہیں یہ اتنے ہیں، محمد عثمان خان، حیدر علی خان، نور محمد خان، اور محمد حنیف خان، نذیر احمد خان۔ اس محمد حنیف خان کا بیٹا شکیل احمد خان ہے، اور اس کے ایک تو 2 بھائی ہے، سہیل خان بھی ہے، اور 4 بہنیں ان کی ہیں، وہ 4 بہنیں آج بھی ہیں۔ اور یہ شکیل بن حنیف کا، شکیل خان کا والد جو ہے محمد حنیف ہے، یہ ان کا شجرہ نسب ہے۔ اب اس کو جو حدیث میں یہ کہتا ہے کہ کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے، اس کا نسب آپ خود دیکھ لیجئے، پورے خانوں کی، یہ کوئی سعادت گھرانے سے نہیں ہے اس کا۔ آگے یہ اس کی سرٹیفکیٹ ہے جو میں اس کے سامنے رکھا ہوں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے۔ آگے یہ مختلف ادارے کے فتاوی جات ہے، علماء کرام کو دکھانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سب جانتے ہیں اس معاملے میں۔ آگے تو یہ مختصر سا جو ہے شکیل بن حنیف کا، اس کے تقابلی بھی ہے، میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے، حضرت مولانا پہلے اس کے اوپر ایک گوہر شاہی کا مختصر ہو جائے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد میں صرف 5 منٹ میں جو ہے تقابلی آپ کو دکھا دوں گا، آپ پڑھ لیں گے، یا انشاءاللہ وہ پریزنٹیشن بھی ہوگا تو میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں، ابھی اس کے پامفلیٹ بھی ہے وہ بھی آپ کو یہ کر دوں گا، انشاءاللہ آپ حضرات دیکھ لیں گے، علماء کرام ہے تو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔